تو مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار اور نیک ہوں. ہوا اعلم بمن اتقا, وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے جسم سے گناہ سارے دھل جائیں گے. لیکن 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 چھوٹے گناہ, بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے. آگے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے. لو جی, پوری قوم کے اوپر فٹ ہو رہی ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو باقی سارے گناہ ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے, محو کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والی جگہ پر, یعنی اللہ نے جو رحمت کا مقام اپنا رکھا ہے جنت. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. تو یہاں پہ بنیادی فلسفہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے نا, چھوٹوں سے ہم ویسے ہی درگزر کر دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ ٹاپک جو ہے قرآن حکیم میں 2 مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ جس سے پوری ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے گی. ایک مقام یہ ہے, اور ایک پارہ نمبر 27 کے اندر سورۃ النجم کی آیت نمبر ہے 32. وہ آیت بھی میں ساتھ کور کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کراس ریفرنس کے طور پہ یہ پتہ چل جائے. الذین یجتنبون کبائر الاثم, وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں, والفواحش, اور بے حیائی کے کاموں سے, الا اللمم, سوائے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہو جاتی ہیں, یعنی اس کو اللہ نے خود ہی بینیفٹ دے دیا, چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم درگزر کر دیں گے. یہ الا اللمم, چھوٹی موٹی چیزیں. ان ربک واسع المغفرہ, بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے. ہوا اعلم بکم, وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے, اذ انشأکم من الارض, جب تم زمین سے پیدا ہوئے تھے, پھوٹے تھے. زمین سے, انسان کی جو خوراک ہے وہ زمین سے آتی ہے, اور اسی خوراک کا جوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے تعلق کے ساتھ پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے الٹیمیٹلی ہر انسان بھی زمین سے ہی ہوگا. یہ ہے اس کے اندر باریکی. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا ہے جب تم ایک جنین کی شکل میں, ایک ایمبریو کی شکل میں رحم مادر میں تھے, ماں کے شکم میں تھے, وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کون سی انسان کی چیزیں چھپی رہ سکتی ہیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, تو مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار اور نیک ہوں. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا, وہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے. اللہ کہہ رہے زمین سے جب تم اگے تھے, سر یہ اللہ ہی ڈیٹا رکھ سکتا ہے کہ زمین سے جو گندم اگنی ہے, یہ گندم کس نے کھانی ہے, اور باقی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے, اس سے پھر وہ جو قطرہ بننا ہے منی کا اور مرد و عورت کا جو ملاپ, پوری کی پوری چیزیں, یعنی بالکل جسے کہتے ہیں نا بنیاد تک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنے نیکوکاری کا احسان نہیں جتا سکتا. اللہ کو پتہ ہے کون کتنا نیک ہے. اس میں بھی آیا الا اللمم, ہم جو باریک چیزیں ہیں نا اس میں نہیں پڑیں گے. اگر موٹی موٹی چیزوں سے بچ لیا, لیکن اب وہ موٹی چیز میں ساتھ بے حیائی کو بھی ذکر کر دیا. یعنی بے حیائی اتنی موٹی تھی کہ اسے موٹی چیز میں سے بھی نکال کے الگ سے بیان کیا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں سے ہم درگزر کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں
داخل کریں گے۔ یہاں پہ یہ فلسفہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو سینسٹیو ایریا ہے نا وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہوں سے وہ درگزر فرما دے گا، یعنی چھوٹے گناہ کی معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود آٹومیٹکلی نیک اعمال سے معاف ہوتے جائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا، بڑے گناہ تو معافی مانگنے سے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عہد کرنے سے معاف ہوں گے، لیکن چھوٹے گناہ نیکیوں سے آٹومیٹکلی دھل جائیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے جو اس فلسفے کو سپورٹ کرتی ہے، وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصوں میں بھی۔ دن کے دونوں کناروں کے اوپر جو نماز ہے وہ اس کنارے پہ فجر ہے اور دوسرے کنارے پر ظہر اور عصر ہے، اور مغرب اور عشاء چونکہ غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے وہ رات کی نماز ہے۔ ان نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی یہ نماز پڑھنا آٹومیٹکلی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ تو ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو اس آیت کے تحت یہ پتہ چل گیا کہ جو نیک اعمال ہیں وہ گناہوں کو دھونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ جو سورہ ہود کی آیت میں نے پڑھی نا، آیت نمبر 114 اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، بڑی حیران کن حدیث ہے۔ مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل سے ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، کہ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک فرما دیں۔ آج میں نے مدینہ شریف کے کنارے پر، یعنی شہر سے باہر گاؤں ایریا میں، ایک عورت کو گلے لگا لیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم نہیں کیا، یعنی وہ جو انٹر کورس والا، باقی میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، تو اب میرے لیے کوئی معافی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب وہ جانے لگا تو نبی الاسلام نے اسے واپس بلایا۔ اسی وقت نبی الاسلام پہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ ہود کی 114۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ دن کے دونوں سروں پر اور رات کے اوقات میں نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، محو کر دیتی ہیں۔ تو نبی الاسلام نے کہا کہ نماز پڑھو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اچھا، بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ڈیٹس مارتا رہے لڑکیوں کے ساتھ، نماز پڑھ لے تو آٹومیٹکلی معاف ہو جائے گی، نہیں۔ اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کے علماء کا، چاہے سنی ہو یا شیعہ، کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے تکرار کے ساتھ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو ایک کبھی کبھار ہو جائے نا، لیکن وہ یہ تو نہیں تھا کہ نبی الاسلام نے اسے یہ کہا کہ ہاں روزانہ گلے لگا لیا کرو، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کبھی کبھار کوئی نفس سے مغلوب ہوا تو اس کی نیکیاں گناہوں کو محو کر دیں گی۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کے جسم سے گناہ سارے دھل جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے۔ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا۔ چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ جب معاف ہوتے ہیں، وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، 70 نمبر، کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، حتیٰ کہ اللہ نے اس بڑے گناہوں میں شرک کو ذکر کیا،
قتل نہ حق کو ذکر کیا، زنا کو ذکر کیا، اور کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، صرف معاف نہیں کریں گے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آمین۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر توبہ کر لی جائے تو وہ اتنی بڑی نیکیاں بن جائیں گی، لیکن وہ توبہ پاکستانی توبہ نہیں ہوگی، وہ پکی والی توبہ ہوگی۔ اور توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ پاکستانی توبہ میں، یعنی جس کو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں کیا فرق ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 119، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کنسیپٹ بتا دیا توبہ کا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھیں، ثم تابوا من بعد ذلک، اور پھر گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی بندے کے پتر بن جائیں، جو ہوا اس کے بعد پھر وہ ٹھیک بھی کریں اپنے آپ کو۔ ان ربک من بعدها، اس کے بعد تیرا رب لغفور الرحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کس کے بعد؟ جو توبہ کرے، رجوع لائے اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو سدھار لے، پھر میں اس کو معاف کروں گا۔ خالی استغفار کی تسبیح پھیرنے سے معافی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کنسیپٹ قرآن کا۔ یہ پیرلل میں دو چیزیں نہیں چل سکتی، اللہ کے ساتھ بغاوت بھی اور خالی استغفار کی تسبیح پڑھنا۔ تو یہ کنسیپٹ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے حوالے سے کلیئر کر دیا۔ اب آ جائیں اس طرف جو میں نے کہا کہ کبیرہ گناہوں سے اگر بچ جائیں تو چھوٹے معاف ہو جائیں گے۔ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ ڈسائسو حدیث ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ایک جمعہ پڑا ادھر سے ایک جمعہ اور درمیان والے معاف، نہ، کیونکہ اس کے الفاظ ہیں اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو مجھے بتائیں نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ لہٰذا جو نماز چھوڑتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا اس کا کفارہ نہیں بنے گا، ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں پڑے گی کہ اگر کوئی کہے جی میں فجر پڑھ لوں اور ادھر سے عشاء پڑھ لوں درمیان والی معاف ہو جائے، نہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہے، اللہ کے ہاں بے نمازی مسلمان نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور جان بوجھ کے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ کہ جی میں بڑا مصروف ہوں، نہیں، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا ہوا ہو تو جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ اٹھے تو نماز پڑھ لے، اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ جو جان بوجھ کے یہ ہے کہ ایک بندہ جاگ بھی رہا تھا اور بھولا ہوا نہیں تھا اور اس نے نماز چھوڑ دی، وہ مانا گیا۔ ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی مجنون ہو جائے، جو صحیح بخاری میں مولا علی کا قول ہے تعلیقاً کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، چھوٹے بچے سے، پاگل سے اور سوئے ہوئے شخص سے، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے۔ تو یہ حدیث مرفوع بھی ہے، نبی علیہ السلام سے بھی مولا علی نے نقل کی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، بخاری میں امام بخاری سے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں جو سیدنا عمر کے پاس ایک دفعہ ایک مقدمہ کسی پاگل کے
بدکاری کرنے کا آیا تھا تو مولا علی نے کہا تھا کہ اس کے اوپر سزا جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. تو پاگل کوئی ہو گیا ہے، سویا ہوا ہے، بھول گیا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، ورنہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور نماز چھوڑنے کی معافی جو ہے وہ نیک اعمال سے نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو فرض ہے، اسی طریقے سے باقی جو فرائض ہیں. تو یہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. یہ کبیرہ اور صغیرہ کی بحثیں تو ساری علمی ہیں. ادروائز صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انہوں نے مرفوع کیا اس حدیث کو کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسا کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، گویا اس پہ گرا چاہتا ہے. اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی. تو وہ اس کو سینسٹیو ہی نہیں ہوگا اس معاملے میں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جس کو عقل نہیں ہے تو وہ موج ہی مارے گا نا، وہ تو کپڑے بھی اتار کے پھیرے گا تو وہ ریلیکس کرے گا، لیکن کوئی عقل مند آدمی تو اپنے کپڑے اتار کے نہیں پھر سکتا. ہاں وہ بزرگ ہو تو وہ پھر سکتا ہے. مجذوب تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ جی انہاں تو قلم اٹھے ہے، تو سیدھی طرح کونا پاگل ہے، قلم اٹھے ہے، مجنون، مجذوب، شطحیات، پنجابی بونگیاں. تو آپ دیکھ لیں کتنے ننگے پیر ہیں، ہمارے کتنے پرائم منسٹر ہیں جو وہ ان ننگے پیروں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے اور جا کے ان سے تھاپڑے مرواتے تھے. ان سارے پیروں کو کہے نا پاکستان کا قرضہ اتار دیں نا، بجلی پوری کر دیں. پرائم منسٹر تو ظاہر ہے جیڑی جماعتاں ہونے چاہیے بننا ہے نا کسی نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کہانیاں ہیں اور یہ سارے ان کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. یہ ہماری یعنی قوم کی ایز اے قوم جہالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے بتا دیا. اب آخر میں اگر میں لسٹ کا ذکر کروں، یہ ایک تلخ چیز تھی جو میں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں آخر میں رکھی ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ اکثر گناہ جو ہمیں معلوم ہیں وہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہی ہیں، ان میں کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ سارے گناہوں کی لسٹ چاہیے نا تو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات المصابیح میں اگر آپ چلے جائیں نا تو مشکات کے شروع ہی میں پہلی جلد کے اندر آپ کو ایک چیپٹر ملے گا گناہ کبیرہ کا بیان، چونکہ یہ کمبائنڈ فارم میں نوٹس ہیں مشکات میں، اسی لیے بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ مشکات ضرور لیں. مثلاً پہلی حدیث اس چیپٹر میں وہ بخاری اور مسلم دونوں سے لے کے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ. اس نے پوچھا اس کے بعد، فرمایا اس اندیشے سے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. اولاد کو اس لیے سے ایک فیملی پلاننگ ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا جواب موجود ہے، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. یہ کہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور آپ بچے کو قتل کر دیتے ہیں یا بچوں سمیت خودکشی کر لیتے ہیں، جو پاکستان میں خبریں اکثر آتی رہتی میڈیا میں. اس نے عرض کیا اس کے بعد تو فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا. بدکاری تو کسی کے ساتھ بھی کرنا برا ہے لیکن پڑوسی کا چونکہ حق ہے اس لیے اس کو ذکر کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفرقان کی آیت تلاوت کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. جو میں نے شروع میں بھی حدیث کا ذکر کیا تھا کہ حدیث میں 3 بڑے گناہ بیان ہوئے. اگلی حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں جو مشکات والے امام نے نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے. دیکھ لیں یہ بھی کبیرہ ہے. اس سے اگلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے. اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو. پوچھا کہ کون سی؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا
سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ 7 بھی جناب کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے کہا تھا یہ بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں نون ہے نا وہ سارے کبیر ہیں۔ اس سے اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ یہ کام کر چکتا ہے تو یعنی ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایمان دوبارہ لوٹتا ہے، اور خیانت کرنے والا خائن اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اور پھر آخر میں الفاظ ہیں پس تم بچ جاؤ، پس تم بچ جاؤ، 2 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو آگے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ لو جی پوری قوم کے اوپر فٹ ہو رہی ہے۔ اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تب بھی وہ منافق ہے، یعنی عملاً منافق ہے، اعتقاداً نہیں، اعتقاداً تو مسلمان ہے لیکن عملاً منافق ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہوئی وہ بھی نفاق کی ایک شاخ کے اوپر ہے، یہاں تک کہ اس عمل کو چھوڑ دے۔ نمبر 1 امانت رکھی ہے تو خیانت کرے، نمبر 2 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 عہد کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ علماء تو آلموسٹ سارے اس میں آتے ہیں، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں نا، کیسی کیسی موٹی موٹی گالیاں دیتے ہیں۔ اور عوام الناس تو اب مجھے بتا دیں، ہم تو وہ شعر لے کے چل رہے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یہاں تو معاملہ ہی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی۔ آپ فرمایا یہ کیا؟ کہ رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی تو اناج گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے، اس کے بعد کسی کی مرضی کہ وہ خرید کے لے جائے گھر جا کے خشک کر لے، لیکن تم نے اس طرح کیوں کیا کہ اوپر خشک رکھی اور اندر گیلی؟ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا، یہ پوری حدیث مسلم شریف میں یوں ہے، جو آخری حصہ پکڑا ہوا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور وہ ملاوٹ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف دودھ میں ملاوٹ کرنا ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ یہ ہے کہ آپ غرر کریں، عربی میں غرر کہتے ہیں دھوکے کو، کوئی بھی دھوکہ کسی فارم کے اندر، کسی کاروبار کے اندر، وہ اس کو حرام کر دے گا۔ جیسے ہی دھوکہ آئے گا، چاہے وہ پلاٹس کی فائل کی شکل میں آئے اس کو حرام کر دے گا، چاہے بیچنے والی چیز کی شکل میں آئے اس کو حرام کر دے گا۔ یعنی آپ مال دکھائیں کچھ اور جب ڈال کے دینے لگیں کچھ اور ڈال دیں تو آپ نے دھوکہ کر دیا، غرر کر دیا۔ تو غرر جب بھی آئے گا تو وہ پورے کے پورے مال کو، آپ کے کمائی کو حرام کر دے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے، اپنی ایمان کے اندر رکھے، گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔